نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قرآن و حدیث میں جتنی بھی عبادات کا ذکر آیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، خیرات ہوں، تمام عبادات کا فلسفہ تقویٰ بتایا گیا۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ ہر عبادت کا فلسفہ قرآن و حدیث نے یہی بیان کیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، تم میں تقویٰ آ جائے، تم میں تقویٰ آ جائے۔ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے ہیں۔ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تقوی کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے سلف صالحین کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص مرد ہے یا عورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کر غور کرے، آیا مجھ میں تقوی ہے یا نہیں ہے؟ استقامت کی دعا کرے، نہیں ہے تقوی کی دولت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ایک خاتون ہیں، سیر والے نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کا نام ہے ام الصحابہ۔ انہوں نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا نام ہے ام الصحابہ رحمہ اللہ۔ بیمار ہو گئیں، اطباء نے جواب دے دیا کوئی چانسز زندگی کے باقی نہیں ہیں۔ ایک طبیب نے کہا میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، لیکن جو دوا میں دوں گا اس کو دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ نہیں دینی بلکہ شراب کے ساتھ۔ گھر والوں نے کہا حکیم یہ خاتون مر تو سکتی ہے، شراب استعمال نہیں کر سکتی۔ طبیب نے کہا میں اس دوائی کو شراب کے اندر اس طرح استعمال کر کے دوں گا کہ وہ یہی سمجھے گی یہ سیرپ ہے، سیرپ کی شکل میں دوں گا۔ آپ جانتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے گھر والے کیا کچھ نہیں چاہتے، جائز ناجائز، ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔
خلاصہ یہ ہے کہ دوائی کے اندر استعمال کر کے شراب کا پیالہ ام الصحابہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ حکیم نے یہ سیرپ تیرے لیے تجویز کیا ہے۔ ام الصحابہ اٹھ بیٹھی، پیالے کو ہاتھ میں لیا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کیا کہا؟ سنیں کیا کہا؟ اللہم ان کنت تعلم ان عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ حدثتنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نبیذ الخمر۔ آسمان کی طرف چہرہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ، یہ پیالہ مجھے دیا گیا ہے، تو جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے آگے درخواست کرتی ہوں، اگر اس میں شراب کی ملاوٹ ہے جو میں نہیں جانتی، فَاکْفِنِی، اے اللہ مجھے حرام سے بچا لے۔ تیرے پیغمبر کا فرمان جو مجھے سید عائشہ نے بتایا ہے، نبی علیہ السلام نے شراب سے منع کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ جو چیز حرام ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ اے اللہ، اگر اس میں شراب ہے مجھے بچا لے اور میرا مزید امتحان نہ لے، میں بہت کمزور ہوں۔ بس کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، ام الصحابہ نے اللہ کے آگے یہی درخواست کی، یہ الفاظ کہے، ایک دم جس ہاتھ میں پیالہ تھا اس ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، پیالہ زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا۔ ام الصحابہ کو اللہ نے صحت دے دی، کئی سال تک تندرستی والی زندگی گزارتی رہی۔ تمام بھائی، تمام بہنیں غور کریں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عروہ بن زبیر کا نام آپ نے سنا ہے۔ یہ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ سید عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بہن ہے سیدہ اسماء، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، آپ کے پھوپھی زاد بھائی زبیر کے بیٹے ہیں، عروہ بن زبیر۔ پھوڑا نکلا، پاؤں میں پھوڑا نکلا۔ خلاصہ یہ ہے، اطباء نے کہا اس میں کینسر ہے، کینسر ہے، اگر اس پنڈلی کو کاٹ دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، طبیب آیا، حکیم آیا، اس نے پنڈلی کو کاٹ دیا۔ عروہ بن زبیر بے ہوش ہو گئے، پنڈلی کٹ گئی، معمولی بات نہیں، بغیر کسی نشے کے تفصیلی واقعہ ہے۔ جس وقت ہوش آیا، جو نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں ان پر غور کریں، حالانکہ ان واقعات میں تفصیل موجود ہے۔ جب ہوش آیا، گھر والوں سے کہا جو ٹانگ میری حکیم نے کاٹی ہے وہ تم نے پھینک دی ہے یا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ وہ ٹانگ ہے، مجھے دکھلاؤ۔ عروہ بن زبیر کے سامنے کٹی ہوئی ٹانگ لائی گئی۔ اپنی ٹانگ کو دے کر ٹانگ سے خطاب کرتے ہیں، اپنے پاؤں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ والذی حملنی علیک لیعلم انی والذی حملنی علیک لیعلم انی ما مشیت بک علی معصیۃ۔ اے میرا پاؤں، میں زندگی بھر تیرے اوپر چل کے آتا بھی رہا، جاتا بھی رہا،
آج تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، تو میرے جسم کا ایک حصہ تھا، لیکن سن لے، اللہ جانتا ہے آج تک تیرے اوپر چل کر میں کبھی گناہ کرنے نہیں گیا تھا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہم تو کہہ دیتے ہیں تقویٰ تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے جسم کے کسی ایک حصے کو کہہ سکتا ہے؟ آنکھوں سے کہہ سکتا ہے، زبان سے کہہ سکتا ہے، کانوں سے کہہ سکتا ہے، ہاتھوں سے کہہ سکتا ہے، ٹانگوں سے کہہ سکتا ہے تیرے ذریعے آج تک میں نے گناہ نہیں کیا؟ یہ تقویٰ ہے۔ ایک چوٹی کے امام ہیں، امام ابن عساکر، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے امام تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے قلم سے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، وہ ہے تاریخ ابن عساکر، اس کا نام تاریخ دمشق بھی ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں گے، ابن عساکر کی علمیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، کتنا بڑا امام ہے۔ اور پتہ ہے کہ یہ کتاب کتنی بڑی ہے؟ 120 جلدیں ہیں اس کی، ایک ہی کتاب ہے، 120 جلدیں ہیں اس کتاب میں۔ جس دن ابن عساکر فوت ہوئے، جو بات بتانی ہے، محلے کی مسجد کے امام نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے لوگوں سے کہا، او لوگو، تم جانتے ہو میں اس مسجد میں 40 سال سے امام ہوں۔ یہ امام بتا رہا ہے، لوگو تم جانتے ہو میں اس مسجد میں 40 سال سے امام ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں آج جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، 40 سال کے اندر میں نے کوئی ایک نماز بھی ان کو دوسری صف میں نہیں دیکھی، ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ 40 سال کی میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ مختلف پہلو سے میں آپ کو تقوی کی مثالیں دے رہا ہوں، مختلف۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، زر خرید، جب وہ غلطی کرتے ہیں تو میں ان کو سزا دیتا ہوں، غلطی کرتے ہیں میں سزا دیتا ہوں۔ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، قیامت کے دن مجھ سے اس سزا کے بارے سوال تو نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تیرے غلاموں کو اور تجھے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، تیرے غلاموں کی غلطی کو دیکھا جائے گا اور تیری سزا کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر تیری سزا غلطی کے مطابق ہوگی تو اس سے بات پوچھ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تیری سزا غلطی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو قیامت کے میدان میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے، اس صحابی پر کب کبھی طاری ہو گئی، اس نے کہا قیامت کے دن میں سزا نہیں دے سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، قیامت کے میدان میں میں کہاں سزا بھگتوں گا؟ اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہ جائیں، میں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ یہ تک صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان صحابی روتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، صحابی کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ، جوان کنوارا بچہ، لیکن تقویٰ دیکھیں،
فکر دیکھیں نوجوانوں، تھوڑا سا غور کریں. یہ محدثین کی اصطلاح میں حنظلہ کا نام ہے غسیل الملائکہ. یہ غسیل الملائکہ ہے کیونکہ اس کو جب یہ شہید ہوا تھا احد کے میدان میں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آج حیران ہوں. 70 کے قریب صحابہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ فرشتوں نے زمین و آسمان کے درمیان چاندی کا ایک برتن ہے، اس میں حنظلہ کو بٹھا کر غسل دے رہے ہیں. سلو صاحبہ، نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا جاؤ مدینے میں جاؤ، احد کے قریب ہے مدینہ، جاؤ حنظلہ کی بیوی سے جا کر پوچھو کیا معاملہ ہے. یہ بات نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہی، اتنے میں ایک اور صحابی آگے بڑھتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی بیوی آئی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتانا تھا حنظلہ جس وقت آیا تھا اس پر غسل فرض تھا. آپ کا اعلان سنتے ہوئے جذبات میں آیا، تلوار ہاتھ میں لی اور آ گئی. اس لیے مجھے مسئلے کا علم ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس لیے میں آئی ہوئی ہوں. مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے خامد کو غسل دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حیران تھا، آج حیرت ختم ہو گئی. اس مسئلے کا علم تجھے تھا تو اس سے پہلے اللہ کو تھا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیرے خامد کے غسل کا بندوبست کر دیا. اسی حنظلہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، ایک دن صحیح مسلم کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، زارو آگے عرض کرتے نافقہ حنظلہ، تو اے اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ پھر رونے لگے. کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، تو اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ کا تقویٰ ختم ہو گیا، منافقین میں آ گیا ہوں. فکر دیکھیں، ایمان کی، عمل کی، تقوی کی فکر دیکھیں. وما ذاکا، نبی علیہ السلام فرماتے وما ذاکا، حنظلہ کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی کہ تو منافق ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا ہے نکون عندک فتذکرنا بالجنت والنار. جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ہمیں نصیحتیں فرماتے ہیں، ہمارے سامنے جہنم کا آپ نقشہ پیش کرتے ہیں اور جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں، اس وقت ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج کے بعد دنیا میں کوئی کام نہیں کریں گے، بس اس جہنم سے بچنے کی اور جنت میں داخل ہونے کی فکر کریں گے. اس وقت ہمارے دل و دماغ میں کوئی اور فکر ہی نہیں ہوتی، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، دنیا کا خیال نہیں ہوتا. فَإِذَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِكَ، جس وقت آپ کا خطبہ، آپ کا درس ختم ہوتا ہے، ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی دکان پہ چلا جاتا ہے، کوئی کھیت میں چلا جاتا ہے. نسینا کثیراً، آپ کا جو درس ہوتا ہے اکثر ہمیں بھول جاتا ہے. آپ کا درس جو ہم سن کے جاتے ہیں اس کا اکثر حصہ ہم بھول جاتے ہیں. اندازہ لگائیے حنظلہ نے کس بات پر اپنے آپ کو منافق کہا؟ کیا کوئی زنا کیا؟ کوئی چوری کی؟ جھوٹ بولا؟
نہیں، صرف یہ بتا کر کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت آخرت کے حوالے سے کچھ اور ہوتی ہے۔ جس وقت ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہمارا تقویٰ ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تقویٰ ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس بات پر وہ کتنا پریشان ہے، کبھی ہم بھی غور کریں۔ صورتحال ہماری تو اس سے زیادہ غمگین ہے۔ مسجد میں ہماری صورتحال ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ تو قربان جائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا حنظلہ تو ساعتاً و ساعتاً، حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ جو صورتحال تمہاری مسجد میں ہوتی ہے، جو صورتحال تمہاری گفتگو، دینی گفتگو سنتے وقت ہوتی ہے، اگر 24 گھنٹے وہی صورتحال رہے، لصافحتکم الملائکۃ، لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم وفی مجالسکم، اگر 24 گھنٹے یہ کیفیت بن جائے پھر تو حنظلہ تم جس چوک سے بھی گزرو گے، جس چوک سے بھی گزرو گے اسی چوک پر تمہیں اللہ کے فرشتے ملیں گے جو تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ پھر تو جہاں بھی جا کر بیٹھو گے لوگ تمہیں ملنے کے لیے آئیں گے، لوگوں سے پہلے اللہ کے فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ ولیکن یا حنظلہ تو ساعتاً و ساعتاً، حنظلہ 24 گھنٹے یہ کیفیت نہیں رہتی۔ تم منافق نہیں ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو کہ تمہیں یہ احساس ہے، یہ احساس ہے، یہ احساس ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، جب کسی انسان کو، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا کرتا ہے تو اسے 3 نعمتیں دیتا ہے، 3 نعمتیں، ان کو یاد کر بس۔ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت دیتا ہے، یہ نعمت عطا کرتا ہے تو اسے 3 نعمتیں دیتا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب یہ 3 علامتیں کسی شخص میں پائی جائیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے، غریب ہے یا امیر ہے، تو یقین کر لے یہ تقوی کی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تقوی کی دولت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتا ہے، نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، شیطان کا حملہ تیز ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، یہ نہیں ہے کہ متقی آدمی سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہو جاتی، لیکن پہلی نعمت اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ وہ فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ اس گناہ کا تعلق، اس غلطی کا تعلق انسان سے ہوتا ہے، اس انسان کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تیرے بارے میں یہ کہہ بیٹھا، یہ ہو گیا، یہ کمی بیشی ہو گئی، درگزر کر دے۔
کوئی میرے اوپر سزا ہے تو سزا دے، پہلی علامت یہ ہے فوراً وہ معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، غلطی ہو گئی۔ متقی آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا اگر میں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا، معاشرے کے اندر جو میری عزت ہے اس عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے نا، تیری ایک عزت ہے، تیرا ایک نام ہے علاقے میں، قوم میں، برادری میں، اگر تو نے اپنی غلطی کا اظہار کر دیا تیرا کیا بنے گا؟ لیکن نہیں، شریعت کا فیصلہ یہ ہے متقی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا، آخرت کی فکر ہوتی ہے، فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کی مثالیں بے انتہا آپ کو صحابہ کی زندگی میں سیرتوں میں ملتی ہیں۔ وہ شخص آیا تھا نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی غلطی کا اظہار کیا، بدکاری ہو گئی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اقم علیہ کتاب اللہ، اللہ کا جو قانون ہے اس کو میرے اوپر نافذ کیجیے۔ نبی علیہ السلام کئی ایک اس سے سوالات کرتے ہیں، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماعز کو لے جاؤ، اس کا نام ماعز تھا، لے جاؤ، زمین میں گاڑ کے پتھروں کی بارش برسا کے اس کو ختم کر دو۔ ایسا ہوا، انسان تھا، آدھا زمین میں وہ گاڑا ہوا تھا، مسلمان پتھر برسا رہے تھے، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے بڑی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو باہر نکالا اور وہ بیچارہ بھاگ پڑا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں اونٹ کا سر آ گیا، کھوپڑی آ گئی، اس نے دے مارا، وہیں وہ بندہ مر گیا۔ ایک اور صحابی نے اس مرنے والے کے بارے ایک سخت جملہ کہہ دیا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تک وہ جملہ پہنچ گیا۔ آپ نے اس صحابی کو نہیں بلکہ سب کو بلایا، فرمایا کہ تم ماعز کے بارے یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ تو دیکھو اس کو فکر کتنا تھی، کس قدر خود چل کے آیا، کسی نے پکڑا، کسی نے دیکھا، خود آیا، اس نے فکر نہیں کی کہ تم سب کیا کہو گے، اپنی غلطی کا خود اعتراف کیا، تم اس کے بارے یہ جملے کہہ رہے ہو، جبکہ اللہ نے میرے سامنے ماعز کا یہ نقشہ دکھلا دی ہے۔ جب اس کی روح قبض ہوئی میں نے خود دیکھا کہ وہ ماعز کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا اور جنت کی نہر میں وہ غوطے کھا رہا تھا، پرواہ نہیں کی۔ یہ متقی کی پہچان ہے، جو اپنی غلطی کو چھپاتا ہے وہ متقی نہیں ہے، جو اپنی غلطی کا دفاع کرتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پھر اپنی غلطی کا دفاع کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں نا، نہیں اس نے دفاع نہیں کیا، یہ تو بڑی غلطی تھی۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے اس سے تو معمولی غلطی تھی۔ وہ نوجوان جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ رہا تھا، خالی ایک جاتی ہوئی عورت کو اس کا ہاتھ لگ گیا، خالی ہاتھ لگا، کچھ زنا نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، مسلمان تھا، متقی تھا، داخل ہوا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد زور سے میرے پیغمبر کے سامنے دو زانو ہو کر آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بخاری اٹھائے زور سے کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کا جو حکم ہے میرے اوپر نافذ کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک دم اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، آپ نے نماز پڑھائی۔ بات تو کافی تھی، اس نے اپنی غلطی کا اظہار کر دیا تھا، ختم۔
لیکن نہیں، جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا وہ پھر کھڑا ہو گیا، پھر اپنی غلطی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے متقی۔ نماز سے پہلے بھی میں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا، اب بھی میں کہہ رہا ہوں غلطی ہو گئی ہے، اس کی جو سزا ہے مجھے دی جائے۔ قیامت کے دن میں سزا نہیں بھگت سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، قیامت کے دن میں سزا نہیں بھگت سکتا۔ اللہ کا جو حکم ہے میرے اوپر نافذ کیجیے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الست قد صلیت معنا، الست قد صلیت معنا، تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہے نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نماز سے پہلے جو غلطی تھی اس نماز کی برکت سے اللہ نے معاف کر دی۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ اپنی غلطی کا دفاع مت کرو۔ آج اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی غلطی کا دفاع کرنے کی بجائے غلطی کا اظہار کرنے لگ جائے، معاشرے کے اندر سارے خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یقین کرو، اگر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے متقی بننا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، پھر آج وعدہ کرو آج کے بعد غلطی سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ لیکن اگر زندگی کی کسی موڑ پر غلطی ہو جائے گی تو غلطی کا دفاع نہیں کریں گے، غلطی کا اقرار کریں گے۔ یہ پہلی علامت ہے متقی۔ دوسری کیا ہے؟ قناعت القلب، یہ علامت ہے۔ 3 بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تینوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ درمیان والا بھائی غریب ہے، اس کی جھونپڑی ہے۔ دائیں طرف بھائی ہے، اس کی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے۔ بائیں طرف بھائی ہے، اس کا بھی بنگلہ ہے، درمیان میں جھونپڑی ہے۔ جھونپڑی والا کبھی بھی حسرت نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ کی ذات کے آگے گلہ شکوہ نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں یہ میرا بھائی ہے آگے نکل گیا، یہ میرا بھائی ہے آگے نکل گیا، میں جھونپڑی میں ہوں، نہیں کہتا الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تو مجھے اس حال پہ رکھے میں راضی ہوں۔ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ اس کا دل جو ہے اس کو ادھر ادھر لے کر اس کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ علامت بھی تقوی کی ہے۔ متقی آدمی کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اور متقی آدمی جو ہے نشاط العبادہ، یہ تیسری آخری علامت ہے، نشاط العبادہ۔ جب کوئی عبادت اس پہ فرض ہو جاتی ہے اس وقت اس عبادت کے علاوہ اس کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اذان ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، اب اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، جاتا ہوں، نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ محبت کی باتیں کر رہے ہوتے، اچانک بلال کا کلمہ اذان اللہ اکبر سنتے قام کأنہ لا یعرفنا، ایک دم اللہ کے نبی اس طرح کھڑے ہو جاتے جیسا کہ اللہ کے نبی ہمیں جان دے رہی، جیسے اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، ایک دم بات ختم ہو گئی۔ متقی نماز کا وقت ہو گیا، دکان بند ہو گئی، کارخانہ بند ہے، ملازم ہے تو کہہ دیتا ہے میں نماز پڑھوں گا، یہ اس کے علاوہ نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہیلے بہانے نہیں کرتا، حج فرض ہو گیا، ہیلے بہانے نہیں کرتا۔ تو یہ تقوی کے حوالے سے چند مثالیں بھی دی ہیں اور علامات بھی بتائی ہیں، اور جس کو یہ نعمت مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ کیا چیزیں عطا کرتا ہے یہ وضاحت کر دیے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم نعمت تقوی سے مالا مال کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔